میں فقیر طالب العلم محمد شوکت علی سیالوی خادم خطبہ جمعۃ المبارک آستان عالیہ سیال شریف اپنے مرشد کریم حضور پیر طریقت راہبر شریعت ضیاء چشت حضرت علامہ خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب سیالوی غریب نواز زیب سجادہ عالیہ آستان عالیہ سیال شریف کی جانب سے بطور نمائندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جتنے بھی اس وقت اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے منتظمین ہیں، بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب غریب نواز، آپ کی خدمت میں ہمارے تمام جو سٹیج پر مشائخ اعظام علماء ذیشان اور جتنے بھی کانفرنس میں حاضرین ہیں، سب کو حضور پیر سیال کی جانب سے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کے بعد حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز، آپ کا پیغام ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ختم نبوت کے عقیدہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے 100 مقامات پر نازل فرمایا ہے، اور 23 سال سے کم کے عرصے میں محبوب کریم علیہ السلام نے کم از کم بھی 200 مرتبہ اپنی امت کو عقیدہ ختم نبوت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ تو جس عقیدے کے پیچھے 100 آیات قرآنی اور کم از کم 200 احادیث صحیحہ و حسنہ موجود ہیں، وہ عقیدہ ضروریات دین کے اندر شامل ہے۔ اور حضور پیر سیال لاجپال کا ارشاد گرامی ہے کہ ہماری علم کلام کی کتابوں میں یہ بات صدیوں سے طے کر دی گئی ہے کہ کل مدعی للاسلام ینکر شیئا من ضروریات الدین فہو المرتد وحکمہ حکم المرتدین، کہ جو شخص بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو اور مدعی اسلام ہو کر اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اگر ضروریات دین میں شامل کسی ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں رہتا، بلکہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور شریعت طاہرہ میں اس کا حکم مرتدین والا ہوتا ہے۔ چنانچہ ذی الحج سن 12 ہجری میں حضرت امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تمام کے تمام ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صاحب علم و دانش ہستیاں اور جتنے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اصحاب علم و دانش ہستیاں ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر مسیلمہ کذاب کے خلاف اقدام کیا، وہی اقدام جو مرتدین کے خلاف ہوتا ہے۔ باوجود کہ مسیلمہ کذاب نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مساجد پورے یمامہ کے علاقے میں اس نے بنو حنیف میں تعمیر کروائی ہوئی تھی، ہر معاملہ مسلمانوں والا تھا، لیکن ایک خرابی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ لقد اشرکنی اللہ فی نبوت محمد علیہ السلام فہو نبی المدائن وانا نبی القرى۔ تو صرف ایک عقیدہ ختم نبوت کے انکار پر وہ مرتد قرار پایا، اور اس پر اجماع ہے تمام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام کا۔ لہذا قادیانی جن کو غیر مبہم الفاظ کے اندر بر صغیر کے اندر 3 مرتبہ واضح کر دیا گیا کہ یہ لوگ مرتد ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 7 فروری 1935 میں قیام پاکستان سے 12 سال قبل مرکزی عدالت بہاولپور نے مکمل ان کو موقع عطا کیا، اور اس کے بعد متفقہ فیصلہ جس میں ایک مسلمان جج ہیں جسٹس اکبر علی صاحب جن کا تعلق بھیرا شریف کے ساتھ تھا، ایک ہندو جج اور ایک انگریز جج، انہوں نے واضح کیا کہ ہم نے مسلمان علماء اور قادیانیوں کے وکلاء اور نمائندگان میں ایک بات طے کروائی تھی، ضابطہ طے کروایا تھا کہ مومن اور مسلمان ہوتا کون ہے۔ تو متفق ہم اس نتیجے پر پہنچے
کہ مومن وہی ہوتا ہے جس کا ضروریات دین پر ایمان ہو، اور تمام بحث سے ثابت ہو چکا ہے کہ قادیانیوں کا ضروریات دین پر ایمان نہیں ہے، لہذا یہ مرتد ہے۔ اس کے بعد جون سے لے کر 7 ستمبر 1974 میں ہماری قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ان کو مرتد قرار دیا۔ پھر 1988 کے اندر ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کا پیغام ہے سید حسین الدین شاہ صاحب کی ذات بابرکات کے لیے کہ حضور آپ نے وقت کی ضرورت کا عظیم احساس فرمایا ہے، آپ ہمارے قائد ہیں۔ آستانہ عالیہ سیال شریف کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہمارے 250 سے زیادہ پاکستان میں مراکز روحانی و علمی اور دینی ہیں، جتنے علماء ہیں، اور مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب پر ہوئے زمین تک جتنے بھی چشتی سیالوی پیر بھائی ہیں، مسئلہ ختم نبوت کی خدمت اور حفاظت کے لیے حضور آپ کی مکمل خدمت میں ہم حاضر ہیں اور آپ پر مکمل ہر طرح اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہمارے اکابرین جو لائحہ عمل طے کریں گے، آستانہ عالیہ سیال شریف، حضور پیر سیال لاجپال اور آپ کے جتنے مریدین ہیں، چاہے وہ جان کی قربانی ہو ہم دریغ نہیں کریں گے، وہ مال کی قربانی ہو، جس طرح کی قربانی ہو، آستانہ عالیہ سیال شریف سید حسین الدین شاہ صاحب غریب نواز کے ساتھ ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس اور شان ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہما وقت بطور سپاہی اور خادم تیار ہے، اور ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ جو حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔